حاضرین کرام، یہ بڑا اچھا اور مضبوط اور مبارک موقع ہے کہ ہم سب کے درمیان اس وقت حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب کا تشریف کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو انہیں سننا ہے، لیکن اس موقع پر میں اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے ملک سے، اپنے وطن سے بہت دور ہیں، لیکن یہاں کی آمد و رفت میری برابر رہتی ہے، اور حضرات میں سے اکثر مجھے جانتے بھی ہیں کہ اپنی جو آپ کی معاشی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت اس کے لیے فارغ کرتے ہیں جو دینی اور ملی کام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر غیر منقسم ہندوستان اور میری مراد اب جو موجودہ ہندوستان ہے اور پاکستان ہے، اس سے ہے کہ وہیں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، اور ہم لوگوں کے مسائل یکساں ہیں، اور وہاں کے حالات تقریباً اسی طرح کے ہیں، اور ان حالات پر غور و فکر کرنا، ان مسائل پر توجہ دینا ہم سب لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مولانا عبدالماجد دریاوادی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا، اور صحیح انہوں نے لکھا کہ انگریز نے اس بات کی بھرپور کوشش کی تھی، انہوں نے اپنے اصطلاح میں لکھا کہ مسٹر اور مولانا کی لڑائی کرائی جائے۔ مولانا سے مراد وہ جو دینی جو درسگاہیں ہیں اور جامعات ہیں، وہاں جو پڑھنے والے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں ان کی آپس میں ملاقات، آپس میں تبادلہ خیال، ایک دوسرے کے بارے میں جانے اور پہچانے، اور مل بیٹھ کر ان مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں۔ آخر مولانا محمد جوہر، جن کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا تھا، وہ کسی دینی درسگاہ سے تو فارغ نہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر جو دینی شعور اور ملی مسائل کو حل کرنے کی وجادات، جو ان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کو جو بصیرت عطا فرمائی تھی، جو فراست اور ذہانت، شاہ اقبال کی مثال لیجیے، مشرق و مغرب کے علمی میخانے سے جام انہیں خوب بھر بھر کے کیا ہے، کون نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود ان کے جو درد تھا، ان کے جو فکر تھی، ان کے جو اخلاق تھا، ان کے اندر جو انہوں نے جو ملی بیداری کے لیے جو ہے کام انہوں نے کیا ہے، کیا آپ کو نظر انداز کر دوں؟ ایسے حضرات خصوصیت کے ساتھ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے افنا ملیں گے، تاریخ کا آپ حضرات باشعور ہیں، باخبر ہیں، میں ان چیزوں کو بیان نہیں چاہتا، اور ان اشخاص اور ان افراد کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، صرف دو مثالیں میں نے پیش کی، اور بہت سارے حضرات ہیں، انہوں نے کسی زمانے کسی طرح سے کی، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوئی، متاثر نہیں ہوئی، بلکہ اسلامی ذہن اور اسلامی فکر کو غالب کرنے کی بھرپور کوشش۔ مولانا محمد جوہر جب گول میز کانفرنس کے موقع پر جب تشریف لے گئے تھے، ان کے بارے میں لکھا کہ جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا، دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے میں ہاتھ اس طرح سے باندھوں اور پھر رکوع میں جاؤں اور پھر سجدہ ریز ہوں، یہ کیا کہیں گے کہ نئی حرکت یہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں آئے اس وقت جب سے گول میز کانفرنس جاری کی، مصلی بچھایا اور نماز ان میں پڑھی، اور اس کو بتایا کہ مسلمان یہ نہیں کہ اپنے دین سے، اپنی دینداری سے اور دینداری کے تقاضے سے وہ غافل ہو جائے، تو نہیں، اسے نہیں، تو ان حضرات کو ہم سامنے رکھیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے لیے، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری فکر میں ضعف، اس میں کجی، اس میں کہاپن نہیں پیدا ہوگا، بلکہ ہم پوری آگہی اور بصیرت کے ساتھ دلی مسائل کو اور دینی مسائل کو ہم حل کریں گے۔ اس وقت اس بات کی خطرت ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ تشکیل کیا تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا،
آپ سب جانتے ہیں کہ ان میں بالکل یہ گروخا معاملہ نہیں تھا کہ ایک ہی طرف ڈھل کے، بلکہ ہمارے سامنے مثال ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شب و روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کو سن کر لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ جو حدیث راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک دوسرا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے خالد بن ولید کا ہے جو میدان جنگ میں ہمیشہ رہتے ہیں. ایک مزاج اور آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں، صفات ان کو بڑی مناسبت ہے. ایک مزاج اور آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا آتا ہے. مختلف حضرات صحابہ ہیں. تو ان حضرات کا جو مزاج تھا وہ مزاج ایک روحا نہیں تھا. ان تمام مزاج سے دین بنا تھا، دین کا تعارف ہوتا تھا. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ روحا معاملہ نہیں ہمارا ہوتا ہے. جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، جس میدان میں کام کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرے میدان میں جس طرح کے لوگ دین کا اور ملت کا کام کر رہے ہیں ان کی اہمیت کو بھی سمجھیں، ان کے احترام کو بھی محفوظ رکھیں. اس وقت ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر صرف میری ذات میں یا میری جماعت میں سب محفوظ ہے، باقی جو اشخاص ہیں اور افراد ہیں اور جماعت ہیں ان میں خیر نہیں ہے. یہ کام کرنے کا ڈھنگ اور انداز اور سوچ نہایت خطرناک ہے. ہم یہ سمجھیں اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ جس جماعت میں خیر کا پہلو لاتے ہیں ہم ان کا احترام کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ہاتھ بڑھائیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہی مثال دیا. اور اس کے بعد اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں. یہ ائمہ کرام حضرت امام حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کا آپس کا جو معاملہ رہا ہے، ان کے شاگردوں کا جو معاملہ رہا ہے، اس کو ہم پڑھیں. مولانا مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمٰن ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، رسالہ ان کی 2 تقریروں کا، وحدت امت کے نام. میرا خیال ہے اس کو ضرورت ہے کہ وحدت امت میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے خصوصیت کے ساتھ جو پیغام دیا ہے اور علماء کو اور ملت کے افراد کو ایک سطح پر رہ کر ملت کے لیے دین کے لیے کرنے کا انہوں نے جذبہ اور حوصلہ پیدا کیا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بگاڑ، فساد اور ایک فتنہ، یہ وقت ایسا نہیں ہے. ہم جو بھی دین درگاہوں کے فضلہ ہوں یا اسی جامعات کے وہاں کے فارغ التحصیل ہوں، ان دونوں کو اس کا مشترکہ طور پر دین کے لیے اور ملت کے لیے بھرپور طریقے پر کام کرنا ہے، اکرام اور احترام کے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے. اور صہیونی جو فتنے ہیں اور یہودی جو سازشیں ہیں اور اس وقت ملکی پیمانے پر جو خطرات ہیں اور جو اندیشے ہیں، ان تمام پر ہماری نگاہ ہے. یہ تو میں نے مختصر سے تبصرہ کیا کہ ان حالات میں ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے، حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے اور عزیمت کے ساتھ کام کرنا ہے، مروب ہو کر نہیں بلکہ اسلام کے دامن سے وابستگی پر فخر اور یہ سمجھ کر کہ سب سے بڑا فخر کی بات اور سب سے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے یہی ہے جس کو قرآن حکیم میں فرمایا گیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ ہماری اگر کوئی دنیا کے حسین سے حسین آرزو ہو سکتی ہے اور بہترین سے بہترین خواہش ہو سکتی ہے تو یہی کہ ہماری اور آپ کی موت خود اسلام کی حالت، اسلام کی حالت. اس سے بڑھ کر اور کوئی خواہش نہیں ہو سکتی. یہ مال اور یہ دولت، اس کے نقشے اور نظارے اور حسین اور جمیل، یہ اسباب، یہ سامان، یہ سب آرزو، یہ سب پانی ہے. یہ ساری چیزیں آنکھیں چلانے والی ہیں، یہ دعوے مفاقت دینے والی ہے، جو چیز باقی اور قائم رہنے والی ہے یہی ہے داری اور اسلام سے وابستگی ہے. اسلام سے وابستگی اس انداز سے ہو کہ ہم یہ سمجھے زمانے میں خصوص کے ساتھ واقعاً اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن صراحت فرما دیا گیا کہ ہم دوسرے نظریات کی طرف ہم چلیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل امت فتنہ، کہ ہر امت کے لیے اپنے اپنے زمانے فتنہ رہا ہے. تو فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال دو دھاری تلوار ہے. اس کو آپ صحیح طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
जिस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए फरमाया, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो हमारी मुफीद नफा ये क़याम की चीज़ और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। जैसा कि हर एक की खासियत होती है, तो माल की भी खासियत होती है। दौलत का एक मिजाज होता है, जहाँ आती है दौलत, जहाँ आता है माल, अपने मिजाज के साथ आता है। लेकिन तमाम ऐसे मिजाज पर मिजाज शरीयत गालिब है, मिजाज नबूवत गालिब हो, ये असल में कमाल है। मिजाज शरीयत और मिजाज नबीयत, मिजाज नबूवत और शरीयत को तबीयत पर गालिब रखना, न कि तबीयत को शरीयत पर हम गालिब रखें। एक बड़ी कोताही की चीज़ हमारी ये है कि जब माल आता है, दौलत आती है, आसाइश आती है और फरावानी आती है और तरह तरह की सहूलतें आती हैं, अखबार और सामान की कसरत होती है और वसाइल की बहुतायत होती है, तो उसमें इस तरह का मिजाज पैदा होता है। इस वक्त जरूरत है कि हम इसको हम महसूस करें। मैं तमहीदन इस तरह की बात मैंने अर्ज किया, वो भी जरूरत मंदाना ही कहनी चाहिए। हजरत की मौजूदगी में हजरत मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम साहब दामत बरकातहू तारीफ तो खुद सिर्फ खुदा की है, खुदा के अलावा किसी की तारीफ नहीं है, तारीफ के मुस्तहक वही है। अगर किसी के अंदर बात सलाहियतें अता फरमाता है अल्लाह तबारक तआला, तो उसका तारुफ हम करा सकते हैं, लेकिन उस तारुफ के अंदर जो बातें होती हैं वो सब लौटती हैं खुदा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह। हज़रत मौलाना तशरीफ फरमाए, इस वक्त मैं इनके सामने इस तारुफ ही के लिए अर्ज करता हूँ, और मेरे अक्सर हजरात जानते हैं कि बहरहाल मौलाना खुद तशरीफ फरमा है और उनके लिए तारुफ का भी हो गया बहुत हो गया काफी। जज़ाकुमुल्लाह। और दूसरे मौलाना हफीज साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, काफी हमारा आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।